کا جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے بے شرمی اور ظلم کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ میں 9 مئی کو عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا جب میرے سامنے رینجرز کے جوانوں نے عمران خان صاحب کو ادھر سے گرفتار کر کے لے گئے۔ میں اس کے بعد عامر فاروق کی کورٹ میں تھا اور ساری بے شرمی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب پروسیڈنگز کو لمبا کرتے کرتے رات کو گرفتاری کو جائز قرار دیا۔ میرا سٹاف اس وقت میں چیف منسٹر تھا، میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے بتایا، خدشے کا اظہار کیا کہ سر ان کو کہیں کہ جو وہ کیا کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے اس کی حفاظت کریں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی، مجھے روکا۔ میں نے فواد چودھری صاحب ادھر تھے، فواد چودھری نے میرے کہنے پہ عرض کی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی حفاظت کی، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا ہم سب نے دیکھا کہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ملی، نہ کور کمانڈر لاہور کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ملی، نہ کہیں اور کی۔ رینڈم موبائل کے شارٹس لے کے بے گناہ پاکستانی شہریوں کو کنوکٹ کر دیا، صرف اور صرف اپنا جو جھوٹا بیانیہ ہے اس کو سچا ثابت کرنا۔ میں 26 نومبر کو بھی ڈی چوک میں تھا جب گولیاں چلائی اور رات کو اندھیرے لائٹس آف کر کے پورا ایک کریک ڈاؤن کیا، شب خون مارا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر گولیوں سے بھاگا، تو گولیاں نہیں، میرے سامنے 2 ورکرز کو شہید کیا سینٹورس کے سامنے، کوئی نہیں بھاگ۔ ڈی چوک میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک ورکر اپنی جان دے بیٹھ رہا تھا، کوئی نہیں بھاگا۔ یہ رات کو لائٹس آف کر کے شب خون مارا گیا، تب وہاں سے لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 12 جو ہیں 12، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 5 بجے تک کا فگر تھا جب 12 سے اوپر کی ڈیڈ باڈیز کراس ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اوورسیز پاکستانیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اسپیشل اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا حق دیا تھا، الیکٹرانک الیکشن کا سسٹم، ووٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا تاکہ پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری نہ ہو، اور اوورسیز کو اس پروسیس پہ اس لیے انکلوڈ کیا تھا کہ پاکستان کا جو مستقبل کا فیصلہ ہے اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ اپنی رائے دے سکیں اور اس میں شامل ہوں پاکستان کی مستقبل کی حکومت سازی کے اوپر، کیونکہ اوورسیز پاکستانی انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اور اوورسیز پاکستانی کا جو ریمیٹنس ہے، جو پیسہ ملک بھیج رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری پوری معیشت اس وقت کھڑی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو جبر اور جو ظلم کا اس وقت داستان چل رہی ہے، خان صاحب نے کال دی، اور یہ ایک جدوجہد، ایک عظیم تر پاکستان بنانے کے لیے، ایک آزاد اور حقیقی آزادی کی منزل حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے لیے، تو آپ لوگوں نے اس کال کے اوپر پوری تیاری کے ساتھ شامل ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک واحد ہمارا حل ہے کہ جس کے اوپر ہم گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں اور اپنے جائز مطالبات منوائیں، اور خان صاحب کے اور تمام سیاسی قائدین ہیں اس کی جو رہائی ہماری ممکن ہو سکے۔ اور جو آواز آپ نے بلند کرنی ہے کہ گولی آپ نے کیوں چلائی، اور 9 مئی کے جھوٹے بیانیے کے اوپر آپ لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو سزا ہی کیسے دی، اور جس شخص کو پورے